السلام علیکم پیارے دوستو، پچھلی چند ویڈیوز میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان کو عالمی دھارے میں لانے کے لیے ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں کیا کچھ کر سکتی ہیں اور کیا کچھ وہ نہیں کر رہی اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا کہ اس صدی میں پاکستان کو، پاکستانی عوام کو اور ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اسے کہاں کھڑا ہونا چاہیے 21ویں صدی کے حوالے سے۔ تو عزیز دوستو، فی زمانہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 250 سے زائد ممالک ہیں اور دنیا بڑی تیزی سے ترقی کی منازل کو طے کر رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ دو ایسے موضوعات ہیں جن کے سبب پورا یورپ ترقی کے میدان میں آگے نکل چکا ہے اور براعظم امریکہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ یہ بھی ترقی کے میدان میں ایشیا اور افریقہ سے آگے نکل چکے ہیں۔ آسٹریلیا بھی ترقی کے میدان میں ایشیا اور افریقہ سے آگے نکل چکا ہے۔ اور آج کی دنیا کے نزدیک معاشی مفادات اہم ترین ہیں۔ معاشی مفادات، لوگ نہ تو مذہب کی طرف اتنے متوجہ ہیں، باقی ماندہ دنیا کے، اسلامی دنیا کو چھوڑ کر باقی ماندہ دنیا کے لوگ مذہب کی طرف متوجہ نہیں ہیں اتنے۔ وہاں مذہبی جماعتیں ہیں ہی نہیں سرے سے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ڈنمارک، یوگوسلاویہ، اب کسی ملک کو دیکھ لیں وہاں مذہبی جماعتیں نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں ہیں یا اسلامی ممالک میں مذہبی جماعتیں ہیں، وہاں مذہبی جماعتیں نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا رجحان ہے فرد کی خوشحالی کی طرف کہ فرد کو خوشحال کیسے بنایا جائے، اور اسی حوالہ سے ہی وہاں جماعتیں ہیں۔ لبرل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹیز ہیں اور دیگر جماعتیں ہیں، لیبر پارٹیز ہیں وہاں پہ، اور اس قسم کی جماعتیں ہیں جو مزدور کو، ایک عام فرد کو خوشحال بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو وہ لوگ مفادات کو اہم سمجھتے ہیں، معاشی مفادات کو۔ معاشی مفادات اہم ہیں دنیا میں آج، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے معاشی مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نہیں لے جاتے تو گویا کہ ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کو آگے لے جائیں اور اپنے معاشی مفادات کو اہم سمجھیں۔ اور ہمارے معاشی مفادات کن ملکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جغرافیائی لحاظ سے چین آج دنیا کی بہت بڑی پاور ہے، امریکہ سے بھی بڑی سپر پاور ہے، اور چین ہمارا ہمسایہ ہے۔ جو نوجوان، جو میرے دوست بھائی ساتھی جو میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر وہ جغرافیہ سے واقف ہیں، انہوں نے چین، پاکستان یعنی ایشیا کا نقشہ دیکھا ہے، تو وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ پاکستان اور چین بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ہمسایہ ملک ہیں۔ اور چین کے پاس سوائے پاکستان کے کوئی اور خشکی کا راستہ نہیں ہے، مختصر ترین راستہ۔ اگر سمندری راستہ سے چین باقی مدد دنیا کی طرف جاتا ہے تو 15,000 میل لمبا راستہ ہے وہ۔ اگر خشکی کے دوسرے راستے کے ذریعے چائنا باقی مدد دنیا کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی ہزاروں میل لمبا راستہ ہے۔ واحد پاکستان کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو صرف 1,500-2,000 میل لمبا ہے، صرف 1,500-2,000 میل، یعنی سنکیانگ سے لے کر گوادر تک۔ تو گویا کہ پاکستان چین کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ چین کی جان پاکستان میں ہے۔ اگر پاکستان راستہ چائنا کو نہ دے تو چائنا کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے۔ تو پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ 73 سالوں میں ہم نے نہ تو اپنی جغرافیائی اہمیت کی طرف دھیان دیا اور نہ ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف دھیان دیا۔ اپنی جغرافی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہتھیار کو ساتھ لے کر اگر ہم دنیا میں چلیں گے تو ہم انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ اب یہ پچھلے کچھ عرصہ سے، چند سالوں سے جو سی پیک کا سلسلہ چل رہا ہے،
چائنا نے ہماری بہت مدد کی ہے اور ہم چائنا کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارا دوست ملک ہے اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے. چائنا کو بھی ضرورت ہے باقی مدد دنیا کے ساتھ، باقی مدد دنیا کی طرف جانے کے لیے یہی ایک راستہ ہے چائنا کے پاس. اگر یہ راستہ بند ہوتا تو چائنا کے پاس کوئی راستہ نہیں. سمندری راستہ 15,000 میل لمبا ہے جو چائنا اختیار کرنا اس کے لیے بہت مشکل بات ہے. باقی راستہ انڈیا سے جاتا ہے جو اس کا دشمن ملک ہے، یا پیچھے برما کی طرف سے ہو کر وہ جائے گا، وہ راستے بھی بہت لمبے ہیں، کم از کم 8-10 ہزار میل لمبے ہیں وہ راستے بھی. سوائے پاکستان کے اور کو اس کے پاس راستہ نہیں ہے. تو میرے دوستو بھائیوں، پاکستان کو اس وقت عالمی دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کرنے چاہیے، بہتر تعلقات بنانے چاہیے. ان میں چین سر فہرست ہے. آج اگر دیکھا جائے تو دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے میری سمجھ بوجھ کے مطابق، بلکہ واضح ہو چکا ہے کہ دنیا میں 2 بڑے گروہ وجود میں آ چکے ہیں، 2 بلاک وجود میں آ چکے ہیں. ایک بلاک تو امریکہ کا ہے، امریکی بلاک میں امریکہ ہے، نمبر 2 پہ آ جاتا ہے، اس میں انڈیا آ جاتا ہے، نمبر 3 پہ اسرائیل ہے، ان کے ساتھ سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ UAE یعنی متحدہ عرب امارات ہے، بحرین ہے اور دیگر کچھ عرب ممالک ہیں. یہ ایک گروپ بن گیا ہے دنیا میں. اور دوسرا بلاک دنیا میں ہے وہ اس میں چائنا پہلے نمبر پہ، چائنا اور روس دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ان کے ساتھ خدا کے فضل و کرم سے پاکستان. اگر اس دھڑے میں رہے پاکستان، اس بلاک میں رہے تو پاکستان، چین، روس، ایران، ترکی، ملائیشیا، یہ ایک دوسرا بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا میں. تو پاکستان اگر اپنے تعلقات چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ملائیشیا کے ساتھ بہتر کرتا ہے تو میری سمجھ بوجھ یہ کام کرتی ہے کہ پاکستان ترقی کے میدان میں آگے نکل سکتا ہے، اور ان بڑے ممالک کا، امریکہ کا اور دیگر اپنا جو ہے اسرائیل وغیرہ کا، انڈیا وغیرہ کا بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. ہمارے عرب ممالک تو کو اس گروپ میں ہیں، امریکہ کے بلاک میں ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے وہ ہمارے اتنے مخالف نہیں ہیں. یعنی وہ بین پالیسی پہ عمل پیرا ہے. سعودی عرب بین پالیسی پہ عمل پیرا ہے، وہ امریکہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی چل رہا ہے. تو پاکستان کو اس وقت جدید دور کے تقاضوں کو سامنے، 21ویں صدی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو میری سمجھ بوجھ کے مطابق چین، روس، ترکی، ایران، ملائیشیا، اس گروپ میں، اس بلاک میں کھڑے ہونا چاہیے. کیوں کہ جغرافیائی لحاظ سے ہم ان کے ممالک کے قریب ہیں. امریکہ تو ہم سے ہزاروں میل دور ہے، آسٹریلیا ہم سے ہزاروں میل دور ہے، پورے کا پورا یورپ ہم سے ہزاروں میل دور ہے. ہمارے ساتھ جو قریب ہے ممالک وہ چین ہے، ہمارا پڑوسی. روس ہم سے تھوڑا سا اوپر ہے شمال کی جانب، اور اسی طرح جو ہے ترکی جو ہے وہ تو ہمارا بہترین دوست ہے. جب ترکی کا وہ عثمانی حکومت کو ختم کیا انگریزوں نے، تو اس وقت پاکستان نے ساتھ دیا، مسلمانوں نے ساتھ دیا. بر صغیر کے مسلمانوں نے تحریک خلافت چلائی تھی اس وقت. تحریک خلافت، جو لوگ تاریخ پڑھے ہوئے ہیں میرے دوست، اب آپ جو سن رہے ہیں میری باتوں کو، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، مطالعہ کیا ہے، تاریخ کا مطالعہ پاکستان کو پڑھا ہوا ہے، ان کو یاد ہوگا کہ ہمارے بر صغیر میں تحریک خلافت چلی تھی عثمانیوں کا ساتھ دینے کے لیے، ترک بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے. اور اسی تحریک خلافت کی وجہ سے ہی آج تک ترکی ہمارے ساتھ ہے، اور ترکی ہمارا بہترین دوست ہے. تو ترکی، ایران، چائنا، رشیا، پاکستان، ملائیشیا، پاکستان کو اس بلاک میں رہنا چاہیے، نہ کہ امریکہ یا اسرائیل، انڈیا اس بلاک کی طرف جائے. ہاں، اپنی پالیسی کو وہ بین رکھ سکتا ہے، اسی میں پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی بھلائی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ بوجھ دے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو اس 21ویں صدی کے جدید تقاضوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے قریب رکھیں، جن میں چین، روس، ترکی، ملائیشیا، ایران وغیرہ شامل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کی اور قربان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وسلام.